جائے گی۔ تو سونے کے حوالے سے بات کروں کہ سونا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی سستا ہو گیا ہے، جو ریٹ ہے تقریباً 2,03,000 2,04,000 انٹرنیشنل مارکیٹ میں 24 کیرٹ تولے کا ریٹ ہے، اور ڈالر اور سونا یہ دو چیزیں سستی ہو رہی ہیں، تو اس کا لازمی سی بات ہے کہ اس کا فائدہ پراپرٹی کے بزنس کو، کنسٹرکشن کے بزنس کو ہوگا، اور اسٹاک ایکسچینج کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی ڈالر اور سونے کے ریٹ کم ہوں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ تو یہ دیکھیں، ڈالر اور سونے کے ریٹ کم ہونے سے اب جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یا جن لوگوں نے ابھی تازہ انویسٹمنٹ کی تھی، یا جن لوگوں کے پاس پیسہ کم ہے، وہ لوگ پراپرٹی کی طرف آ جائیں، اور وہ سستی والی پراپرٹی جو ہے اس کے ریٹ لازمی بڑھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں پراپرٹی کے ریٹ کیا ابھی بڑھیں گے یا نہیں؟ دیکھیں لازمی بڑھیں گے، کیونکہ پراپرٹی کے ریٹ 5 سال پرانی جو قیمتیں تھیں اس کے اوپر آ چکی ہے ابھی پراپرٹی آپ کی کہیں بھی چلے جائیں، جو 5 سال پہلے جو ریٹ تھے پراپرٹی کے وہی اس ٹائم پہ موجودہ ٹائم پہ پرائز وہ آ چکی ہے جو 5 سال پہلے کی قیمت تھی۔ سال پہلے جو قیمتیں تھیں اس سے 40% قیمتیں نیچے ہو چکی ہیں۔ آپ ڈی ایچ اے چلے جائیں، بیریا ٹاؤن چلے جائیں، کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، کراچی کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں آپ کو، ہر جگہ 40% پرائز ریورس میں ملیں گے، اور اس ٹائم پہ وہ پراپرٹی جو سستی پراپرٹی ہے اور جہاں آپ گھر بنا سکتے ہیں اس کے ریٹ لازمی سی بات ہے بڑھیں گے۔ تو ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں، خاص طور پہ جو سستی ہو اور جس جگہ پہ آپ گھر بنا سکیں۔ ہاں اگر بہت زیادہ سستی پراپرٹی ہے، مثال کے طور پر جو میں بتاتا ہوں ایم ڈی ایس اسکیم 1 ہے، اس جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر اچھا پروفٹ چاہتے ہیں تو آپ نے ٹریڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کم پروفٹ ہے، کم مارجن ہے، ٹریڈنگ کریں، خریدیں بیچیں خریدیں، اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا پروفٹ لیں تو آپ کم از کم 2 سال کا مائنڈ میں رکھ کے انویسٹمنٹ کریں، ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں جو بالکل سستی قیمت میں ہے۔ مثال کے طور پر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایم ڈی ایس اسکیم 1 میں 100 گز کا پلاٹ جو آبادی سے ہٹ کے پچھلے سیکٹر ہیں ان میں اس ٹائم پر 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا آپ کو مل جاتا ہے۔ کلیئر سوسائٹی ہے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں ہے، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں، لیں ٹرانسفر کروائیں۔ اور جو اس کے قریب کے سیکٹر ہیں وہاں 100 گز کا پلاٹ تقریباً 10 سے 11 لاکھ روپے میں آپ کو مل جائے گا، 10-11 لاکھ روپے، 9 لاکھ روپے، اس طرح آپ کو۔ اور جو سب سے مین نیشنل ہائی وے کے قریب سیکٹر ہے، سیکٹر 2 ہے ایم ڈی ایس اسکیم 1 کا، یہاں پر آپ کو 100 گز کا پلاٹ جہاں پانی موجود ہے، روڈ اور گٹر موجود ہے، اور کچھ کنسٹرکشن ہو چکی ہے، کچھ مزید ہو رہی ہے، نیشنل ہائی وے سے پیدل کے فاصلے پر 100 گز کا پلاٹ آپ کو تقریباً 11 سے 11.5 لاکھ روپے میں مل جائے گا۔ 200 گز کا پلاٹ تقریباً 17 سے 18 لاکھ روپے کا مل جائے گا۔ 400 گز کا پلاٹ 28 سے 30 لاکھ روپے کا مل جائے گا۔ تو یہ قیمت جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 5 سال پہلے کے پرائز ہیں۔ تو ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں، اور یہ لازمی سی بات ہے اب اس کی قیمتیں بڑھیں گی، کیونکہ یہ پرائز جو ہے بہت ہی سستا ہے۔ خاص طور پہ جو پچھلے سیکٹر ہیں، جن لوگوں کے پاس بہت کم انویسٹمنٹ ہے، وہ اپنا پلاٹ خرید لیں، فائل خرید لیں، رکھ لیں، مارکیٹ بہتر ہو تو پھر بیچ لیں، کیونکہ ابھی ایسی قیمت ہے کہ جو گورنمنٹ نے 26 سال پہلے 90,000 روپے میں 100 گز کا پلاٹ دیا تھا، اس ٹائم پہ آپ کو 2.5 سے 2.25 لاکھ روپے میں مل جائے گا۔ مطلب 3 لاکھ کے اندر آپ کو 100 گز کا پلاٹ مل جائے گا۔ 26 سال میں وہ 2 لاکھ روپے پلس کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے۔ 90,000 روپے اس کی ایکچوئل قیمت ہے، وہ آپ کو 2.25 سے 3 لاکھ روپے میں مل رہا ہے اس ٹائم۔ تو دیکھیں یہ پرائز کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے اور بڑا جی یہاں پہ معاملات خراب ہو گئے۔ کبھی بھی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے تحقیق کریں، نالج حاصل کریں، جگہ کو دیکھیں، ڈاکومنٹس کو چیک کریں، ہر چیز چیک کریں، ہر چیز کی کو جب آپ جان جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ ایسے کسی کی بات پہ لگ کے، کسی کی بات سن کے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ جگہ کو دیکھیں، آ کے وزٹ کریں۔ کراچی کی اچھی اور سستی سوسائٹی ہے اور ابھی آباد ہونے جا رہی ہے، تو اس جگہ پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اب جو ہے وہ خریداری کا ٹائم ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اب بھی پلاٹ بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے، یا پلاٹ خریدنا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس ٹائم پر اگر مجبوری ہے، اپنا پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں مجبوری میں، پھر تو بیچ دیں، ورنہ ابھی بیچنے کا ٹائم نہیں ہے، خریدنے کا ٹائم ہے۔ اور پراپرٹی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، لازمی سی بات ہے بڑھیں گی، کیونکہ اب جو صورتحال چل رہی ہے، اب کبھی دیکھیں زوال
جب ہوتا ہے نا بہت زیادہ زوال آیا تھا کسی چیز پہ، یہ ایک قدرت کا قانون ہے، قدرت کا ایک قانون ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جب کسی چیز پہ عروج ہوتا ہے تو اس کے زوال کا انتظار کریں، اس پر زوال آنا ہے، کیونکہ عروج والی چیز زوال کی طرف آئے گی۔ اب اس کا زوال کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور جب کسی پہ زوال ہوتا ہے تو زوال کے بعد تو زوال نہیں آتا، زوال کے بعد تو عروج ہی آئے گا۔ اب زوال اس کے اوپر اس ٹائم آیا ہوا ہے پراپرٹی کے اوپر، اور یہ زوال تقریباً ابھی نہیں، یہ کرونا کے بعد سے سلو زوال آ رہا ہے۔ 2019 کے بعد 4 سال سے زوال کا جو ہے نا وہ پیریڈ، یہ پراپرٹی ہے اس کے اوپر جاری ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 2023 ہے، 2023 کے بعد انشاءاللہ پراپرٹی کا عروج شروع ہونے والا ہے۔ آپ کو اللہ زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، انشاءاللہ ہم یہیں ہیں۔ آپ کو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پراپرٹی کا انشاءاللہ عروج آپ کو نظر آئے گا۔ یہ آپ 6 سے 8 مہینے کے بعد آپ کو 2024 کا جون کے بعد آپ کو پراپرٹی میں اچھی خاصی انشاءاللہ آپ کو امپرومنٹ نظر آئے گی۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں 2024 کے شروع سے ہی پراپرٹی میں تھوڑی سی آپ کو بہتری نظر آئے گی، لیکن جو اس کا عروج ہے وہ 2024 کے اینڈ میں آپ کو پورے سال کے بعد انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ 2024 کا نومبر دسمبر تک انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے، اور آپ دیکھیں گے کہ پراپرٹی کا جو عروج ہے وہ آپ کو سال کے بعد اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے۔ اور دیکھیں کبھی بھی کوئی کام لالچ میں آ کے اور بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے کبھی بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر اس کے بعد بغیر سوچے سمجھے کسی کی باتوں میں آ کے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کسی نے باتیں اس طرح کی سبز باغ دکھائے، ہم نے جو نا وہ چیز لے لی۔ دیکھیں کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے کسی کی باتوں میں آ کے جادو بری باتیں اور لالچ میں آ کے کبھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام، میں پراپرٹی کا یا کسی بھی کاروبار کی بات نہیں کر رہا، رشتہ داری ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، کبھی بھی انسان کی جو عقل ہے نا، خوف اور لالچ، یہ 2 چیزیں انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہیں۔ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ایک بار انسان کے اوپر خوف طاری ہو جائے تو وہ اندھیرے میں رسی سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اور اگر لالچ میں آپ آ جائیں گے تو پھر لالچ کسی انسان کے اوپر جب طاری ہو جاتی ہے، انسان لالچ میں آیا تھا تو اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہرا ہرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انسان جب لالچ میں آ جاتا ہے اس کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اس کو اور کچھ سوچتا نہیں ہے۔ لالچ میں آ کے وہ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کریں، کوئی بھی کام کریں، صحیح یا غلط کا سوچ لیں، اچھا ہے یا برا ہے۔ دوسرا، کبھی بھی لالچ میں آ کے کوئی کام نہ کریں۔ تو آج کل تو دنیا میں 2 ہی معاملات ہیں، یا کسی کو خوف دلایا جاتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، یا لالچ دلایا جاتا ہے۔ انسان 2 ہی چیزوں کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، یا لالچ میں یا ڈر کے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں، ماحول ہمارا ایسا بن چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے اور خوف سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پراپرٹی پہ انشاءاللہ عروج آنے والا ہے۔ تو جو لوگ پراپرٹی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ایسی جگہ پر جس جگہ پہ ابھی آبادی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، اور جس کا مستقبل اچھا ہے، فیوچر میں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اچھا پروفٹ لینا چاہتے ہیں، اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں مستقبل کے حوالے سے، تو وہ MDA اسکیم 1 میں اکثر کہہ چکا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں۔ MDA اسکیم 1 جو نیشنل ہائی وے اور N5 M9 لنک روڈ کے بالکل سنگم پر واقع ہے، سامنے ہے نیشنل ہائی وے اور لنک روڈ N5 M9 لنک روڈ کے ساتھ یہ ٹچ ہے۔ MDA اسکیم 1 نیو ملی ہاؤسنگ اسکیم 1 کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اس جگہ پر انویسٹمنٹ کریں اور اس جگہ کو کا وزٹ کریں، دیکھیں سمجھیں، اور پھر یہاں پر کوئی بھی اپنے لیے، بچوں کے لیے، اپنے گھر کے حوالے سے یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہاں پر کچھ نہ کچھ خریداری کریں لازمی، اور اس چیز کو سامنے رکھ کے اور سوچ سمجھ کر وزٹ کرنے کے بعد فیصلہ کریں۔ ایسا نہیں کہ میری باتیں سن کے آپ کہیں جی یہ ٹھیک ہے جی ایسے ایسے نہیں، آپ خود دیکھیں، اپنی آنکھوں سے جگہ کو دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کی حقیقت کو جانیں، حقیقت میں آپ کو سمجھ میں آئے، خود سمجھ میں آئے تو پھر، اور ہر چیز کی تسلی کر کے آفس سے فائل کو چیک کریں، تسلی کریں، جب آپ مطمئن ہو جائیں پھر کوئی انویسٹمنٹ کریں۔
تو آج کل کے حالات میں اگر آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ پراپرٹی کا عروج انشاءاللہ 2024 میں آپ لازمی دیکھیں گے۔ جو صورتحال چل رہی ہے ابھی، جو ڈالر اور سونے کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، تو دو کاروبار انشاءاللہ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں تو آپ کو ابھی سے بہتری نظر آئے گی جلد ہی، لیکن پراپرٹی کے کاروبار میں آپ کو 4 سے 6 مہینے میں انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی، اور اس سال بعد انشاءاللہ اس کا عروج ہے۔ ابھی سے جو سال جب پورا ہوگا آپ دیکھیں گے اگلے سال جولائی اگست کے بعد انشاءاللہ آپ کو پراپرٹی میں اچھی خاصی امپرومنٹ نظر آئے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔